आपकी भरपूर तालीम में खुदा के खादम को वेलकम करेंगे पास्टर असलम बशीर, आपकी भरपूर तालीम। खुदावंद के अजीम कदूस पाके सुनाने आप सबको स्वागत। आए सारी इज्जत सारा जलाल उस नाम को दे जिस नाम के सिवा से मेरी खुराक है। इस नाम के लिए जोरदार ताली दे। इस नाम के लिए जोरदार ताली। अगर मेरी और आपकी इज्जत है तो मैं यीशु के नाम से देता हूं। तो यीशु के लिए जोरदार ताली है। शुक्रिया, सब तशरीफ के बैठ जाए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो है इसके बाद कुछ मेहरबानी होगी, वालों के लिए भी दुआएं दी जाएंगी। तो खुदावंद जो है वो बड़ा खूबसूरत है। टाइम अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ वैसे ही लग रहा है 8:05 में। तो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम पाक से मत्ती रसूल की अंजील उसका 7 बाब और उसकी मेरियत से देखेंगे। और खुदावंद की हज़ूरी में मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, इस कलाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस चैनल को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। उन सब को भी मैं खुदावंद यीशु मसीह में ये कहना चाहता हूँ कि आप भी आज खुदा के हज़ूर से बाबरकत होंगे। जिस शहर से, जिस इलाका से, जिस वादी से, जिस मुल्क से भी आप हमें देख रहे हैं, तो खुदावंद आपको भी बरकत देगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को इसी तरह मोहब्बत करते रहें, प्यार करते रहें और बहुत सारा खुदा का पाक कलाम और खुदा के पाक कलाम की बातें जो है आप तक जब पहुँचती हैं तो आप, मैं ईमान रखता हूँ कि आप इस कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर तमाम बैठे जो है कलीसिया, खुदा के कलाम, इन सब के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आप सब खुदा के हज़ूरी में आए हैं। इस इबादत में, इस इबादत को रौनक दी और खुदावंद का वो हुक्म जो उसका कलाम है कि जब तक मैं फिर वापस ना जाऊँ मेरी यादगारी में वसाई किया करो। तो ये इबादत जो है रफ़ाकत और शराकत की इबादत है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत को ज़ाहिर करें, एक दूसरे के पाँव धोकर अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करें, प्यार करें। वैसे तो किसी के पाँव को हाथ लगाना जो है वो हम समझते हैं कि हमारे लिए बड़ी एक शर्म की बात है, हम ऐसे समझते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कितना खूबसूरत है, उसने हमें ये सिखाया कि जब हम एक दूसरे के पाँव धोते हैं ना, बहुत सारे लोग शर्म महसूस करते हैं। मैंने अभी यहाँ पर भी देखा बहुत सारी बहनों ने हम अनाउंसमेंट करते रहे कि बहनें भी जो बपतिस्मा याफ्ता है। देखिए जब पत्र यीशु मसीह बपतिस्मा पाँव धोने की रस्म में शागिर्दों के पाँव धोता धोता पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने क्या कहा था कि तू मेरे पाँव को हाथ न लगा, क्योंकि वो जानता था। लेकिन यीशु ने कहा कि सारी इस कलाम मुकद्दस को नाथवादी को से पतरस होना है, अगर तू इस काम में शिरकत नहीं करता तो तू मेरे खानदान का शुमार नहीं है। तो हम हर दफा अनाउंसमेंट करते हैं कि आप जब आते हैं तो पानी का भी रेंज है, तो इस कलाम को, इस हुक्म को पूरा करें, एक दूसरे के पाँव धोकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत असरार करें, एक दूसरे के साथ प्यार करें, ताकि खुदावंद में बहुत सारी ऐसी अक्सर बातें होती हैं हमारे दिल में जब हम एक दूसरे के पाँव को हाथ लगाते। तो देखिए बुद्ध मजहब है, वहाँ पर क्या रस्म है, छोटे जो है बड़ों के पाँव को हाथ लगाते क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हम इस रस्म को करने से जो ये हुक्म भी है, हुक्म है हमारे लिए कि इस हुक्म को करना, तो हम हर मंथ इस इबादत को, इस रूहानी महफिल को इसलिए सजाते हैं कि खुदावंद की हज़ूरी में लिखी जाए। ज़्यादा वक्त नहीं रहते, 10, 11, 12 नहीं भी जाते, बस थोड़ा सा टाइम आपका दूंगा। तो इस कलाम मुकद्दस को कोई भी मेरे लिए पढ़ दे, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के मुकद्दस कलाम को। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, कि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में
شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دو؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں کے تلے روندے اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث کرتے ہیں۔ خوبصورت خدا کا پاک کلام ہے یہاں پر۔ سب سے پہلے کلام کہہ رہا ہے کہ کسی کی آبجوئی نہ کرو۔ اکثر کار ہم نے ایسا دیکھا ہے، باتوں میں ہم جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، فیملی میں جاتے ہیں، تو یہ بات لازمی ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ کوئی فنکشن بھی ہو، جتنا مرضی اس نے اچھا سیٹ اپ کیا ہو، تو یہ بات ہمارے منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ تو کلام اس بات کے لیے منع کر رہا ہے کہ کسی کی ایپ جوئی نہ کرو، کیونکہ اگر آپ اس کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں، آپ اس کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو کیا خدا آپ کے لیے پیچھا کرے گا؟ اور پھر جس پیمانے سے تم ناپتے ہو، اسی پیمانے سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو خداوند کی حضوری میں ہمیں اس کے حضور میں اس قدر اس کی محبت کو دکھانا ہے، اس کے پیار کو دکھانا ہے کہ خداوند ہمارے اس کام سے خوش ہو، ہم بلکہ اس کو ڈسہارٹ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو جو ہمت دے، اس کے ساتھ کندھا ملائیں، اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ ہم اس کی عیب جوئی کریں، چاہے اس کے خلاف کوئی ایسی باتیں کریں۔ کلام مقدس اس بات سے ہمیں منع کر رہا ہے کہ تو کسی کی آبجوئی نہ کر، تاکہ تیری بھی آبجوئی نہ کی جائے۔ یاد رکھے، خدا کا خوبصورت کلام ہے، خدا کے کلام مقدس میں خوبصورت باتیں ہیں۔ یہ کلام اسی محبت سے، اسی پیار سے، انہی حکموں سے بھرا ہوا یہ کلام ہے۔ خوبصورت بات لاسٹ میں کہ سچے موتی سوروں کے آگے مت پھینکو، تاکہ وہ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ جائے۔ اکثر یہ کلام جو ہے، اس کلام کی سمجھ یا اس کلام کا فائدہ ان لوگوں کو ہی ہوتا ہے جو اس کلام کو جا کے ڈیپلی سیکھتے ہیں، چاہے اس کلام میں جو وہ گہرے میں اتر جاتے ہیں، تو پھر ان کو اس کے کلام کی سمجھ آتی ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے صرف مسیحوں کے لیے صلیب پر جان دی، یسوع مسیح نے صرف مسیحوں کے لیے ہاتھوں پاؤں میں پیٹ چکا ہے، اس نے تو پوری امت، پوری دنیا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، اپنے ہاتھوں پاؤں میں کیل چکوائے ہیں، اپنے پسری پر اس نے بالا کھایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ہر بشر کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے، اور وہ ہر بشر کو یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ کسی کے لیے جو ہے برا نہ سوچو، کسی کی مخالفت نہ سوچو، بلکہ اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا اور برکت کے لفظ بولو، تاکہ تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم یہ کام تو بھول ہی گئے ہیں۔ ہم اکثر جاتے ہیں، باتوں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم کیڑے نکالتے ہیں، ہم اس کے کلام کی طرف، اس کے لفاظوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، یہ کہاں پر کیا بول رہا ہے، کیا غلط اس کے منہ سے لفاظ نکل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اس خادم کے لفاظوں پر غور نہ کریں، آپ اس کی باتوں پر توجہ نہ کریں، آپ اس کلام کو اہمیت دیں، جو کلام زندہ کلام ہے، جو خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے انبیاء کے ذریعہ سے، نبیوں کے ذریعہ سے۔ یہ کلام زندگی دیتا ہے، اس کلام نے بتھیروں کی زندگیوں کو چینج کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ اور جب یسوع مسیح کو آپ اپنی زندگی میں لے لیں گے تو پھر یسوع مسیح آپ کی زندگی تبدیل کرتا۔ پولس کو دیکھ لیں، پولس یہی پلان بناتا تھا نا، پولس یہی ہر وقت پلان میں رہتا، کس کو پکڑوں، کس کو ماروں، اور وہ خدا کے ماننے والوں کو، اس کے تبلیغ کرنے والوں کو، اس کے کلام سنانے والوں کو پکڑتا اور مارتا۔ کب تک؟ خدا جب پھر پکڑتا ہے تو پھر وہ خود مار کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خدا کی کلیسیا
میرا خدا بڑا خوبصورت خدا ہے. اس نے بڑے بڑے معجزات کیے ہیں, اس نے بڑے بڑے کام کیے, اور کام ہوں گے کب؟ جب میں اور آپ ان باتوں کی طرف غور کریں گے کہ میں نے خدا کے کلام اور خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے گا. وہ شخص کیا کر رہا ہے, وہ کس بارے میں سوچ رہا ہے؟ کیونکہ جب میں خود ہی غلط ہوں تو میں دوسرے کو ٹھیک کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں جی, اپنی آنکھیں سے بڑا تیر نظر نہیں آیا, بڑے بڑے کمرے فٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, یہ اگلے بھی آپ پیچھے سالوں ذرا جا تنکا نظر آ رہا ہے. کیسے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں, کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے, جب ہم خود تبدیل ہوں گے, جب ہم خود چینج ہوں گے, تو پھر ہم اس کی آنکھ سے تنکے کو نکال سکتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو تو چیک کریں, پہلے اوپر والا بٹن کھول کر اپنے گریبان میں تو جان کر دیکھیں میرے اندر کتنی کمزوری ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں کس قدر کمزور ہوں. ہمیں اپنی بھائی کی آنکھ میں تو تنکا نظر آتا ہے, جو ہمارے اندر اپنی کمزوری ہے وہ ہمیں نظر ہے, کیونکہ کوئی ایسا سوچتا ہی نہیں ہے, کوئی ایسا دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں, میرے اپنے کیا کام ہے, میری اپنی زندگی کیسی ہے, کیا میں اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں, کیا میں اس کے کلام کے مطابق چل رہا ہوں, کیا میں اس کے نام کو جلال دے رہا ہوں. یاد رکھیں خدا کی کلیسیا, میرا اور آپ کا بلندی ہماری زندگی سے یہ نہیں جاتا. اس نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. ہاں جی, اس نے اپنی جان تک دے دی, اس نے اپنے مارنے والوں کو بھی برا بلا نہیں کہا اے باپ ان کو معاف کر. ان کے لیے بھی وہ خدا سے کیا کر رہا ہے, شفاعت کر رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا سا غلط کر دیں تو ہم اس کے بارے میں پھر لمبے پلائن بناتے ہیں, اس کی ایفری کرتے ہیں. تو کلام یہ ہمیں نہیں سکھاتا. خدا خاص کر جو خدا میں ہے, جو خدا کے کلام کو مانتے ہیں, جو خدا کے حکموں پر چلتے ہیں, ان کے لیے یہ ضروری بات, خبردار بات ہے, کیونکہ خدا ان کے لیے کچھ اور سوچ رہا ہے. اگر ان کے ہی اندر سے یہ پلائن نکلیں گے تو پھر خدا ہم سے محبت نہیں کرے گا بلکہ غصہ ہوگا. یاد رکھیں, جب خدا غصہ ہوگا تو پھر ہمیں اس کے قید سے پھر بچا نہیں سکتا. کیا بچا سکتا ہے؟ خدا کے غضب, خدا کے قید سے کوئی پھر ہمیں بچا نہیں سکتا. تو اس لیے خدا کی کلیسیا کبھی اگلے کی آنکھ میں تنکا دیکھ کر یہ نہ سوچے, پہلے اپنے آپ کو چیک کرے, خدا سے پوچھے, خدا کے حضور میں جھکے, سجدہ ریز ہو, خدا سے کہے کہ خداوند کیا میں خود ٹھیک ہوں, کیا خداوند جی میں نے اس آدمی کے اندر یہ فالٹ دیکھا ہے, میں نے اس کے اندر یہ کام دیکھا ہے, کیا میں درست ہوں؟ آپ کو بھائی اس کی کمیاں تو نظر آ رہی ہیں, اس کے اندر ہو سکتا ہے کمی ہو سکتا ہے آپ کے اندر 10 کمیاں ہوں, اس کے اندر 10 ہو سکتا ہے آپ کے اندر 20 کمیاں ہوں. پہلے اپنی کمی کو دور کرنا ہے, پھر آگے. اکثر باتوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں, کلیسیا میں آدم کو یا کلیسیا کو جمع کرتے ہیں تو کلیسیا بیچاری پاوے بہ دیتا. ہاں جی, جب پادری صاحب کلام سنانے لگے پھر لحاظ وہ کہتا ہے جنہوں لیٹ تھی مجھے بیٹھ دیتا ہے اتنا لیٹ ہی ہوں میں تم. اور بھائی توجہ کرے, غور کرے, آپ کہاں پر کھڑے, آپ سے لوگوں نے سیکھنا ہے. آپ نے جو وقت دیا ہے, ٹائم دیا ہے کہ اتنے بجے آئے اتنے بجے ختم, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کلیسیا کے اندر تنکے نظر آ رہے ہیں, کمزوریاں نظر آ رہی ہیں. ہمارے اندر آپ نے کتنی کمزوری ہے, کبھی یہ دیکھا, کبھی سوچا؟ یاد رکھے خدا کسی کی طرف داری نہیں کرتا, خدا کی نظر میں سب ایک ہے. خدا سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرے گا, کیونکہ خدا نے ہمیں بیٹیاں اور بیٹے ہونے کا حق دیا ہے. اور خدا کے خدام جو ہے بہت سارے خدا کے ہر ٹائم کو, وقت کو مد نظر رکھتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے جو تو خالص خادم ہے, انہیں پتہ ہے کہ خادم کا ٹائم کتنا قیمتی ہے. کیونکہ آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے, آج کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آپ لوگ اپنے وقت کو نکال کر جس کے لیے آئے ہیں وہ بڑا خوبصورت خدا ہے. آپ نے اسے ٹائم دیا ہے, وہ آپ کو ٹائم
دے گا, وہ آپ کو برکت دے گا, کیونکہ آپ نے اس کو برکت دی. اور یاد رکھیں, عبادت میں آپ بہت سارے لوگوں کو کہیں جن کی بلیسنگ ہوتی ہے, جن کی برکت ہوتی ہے, آنا انہوں نے نہیں ہوتا ہے. ہم اکثر ناراض ہو جاتے ہیں, یار انہوں نے کیا, انہوں نے جو آیا نہیں. بھائی نہیں, کلام کے مطابق تو یہ بات ہم خود بیان کرتے اور خود کہتے ہیں. اگر انہوں نے برکت لینی ہوتی تو وہ ضرور بات کرتے. اس لیے کوئی گلا شکوا نہیں, کیونکہ ان کا خدا کے دل میں آنا ہی نہیں, آپ کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہی نہیں تھا, آپ کے ساتھ بیٹھ کر فاتش طاقت ان کی ہے ہی نہیں, اس لیے وہ نہیں آ پائے. ہو سکتا ہے کوئی خادم ہے, انہیں کیونکہ خادم کی ڈیوٹی ہے, ہو سکتا ہے اسی دن اس کو عبادت کے لیے ٹائم دیا گیا ہو, تو اس نے بھی وہاں پر اپنی ذمہ داری کی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے. اور جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی پیمانے سے تمہارے واسطے, اگر تسی تھوڑا جا دو گے تو خدا ہی پھر اس سال دے گا. جی خدا نو بھر کے دیا گے تو پھر خدا نہیں بھر کے. اکثر لیٹ ہو جاتی ہے, آپ دے رہی ہیں خدا کو, آپ کو اس کا جواب نہیں مل رہا تو ڈس ہارڈ نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. خدا اس بات کا جواب ضرور دے گا. یہ خدا کی کلیسیا, اگر آپ بہت سارے میرے بہن بھائی خدا کے قدام کو خدا کا حصہ دیتے ہیں, یہ بھی دیتے ہیں, تو اگر کسی کو اب وہ بلیسنگ نہیں ملی تو ہو سکتا وقت خدا آپ سے دے گا, ٹائم لے گا. یہ آپ کے لیے ضروری بات ہے کہ آپ خدا کا کلام کہہ رہا ہے, خدا کا بندہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی کے ساتھ آپ کے لیے بھی ناپا. اور خدا کی فرمائش میں ہم ہیں, خدا کے پیمانہ میں ہم ہیں, اور خدا ہماری فرمائش کر رہا. تو اس لیے ہم نے خدا کے ظلم میں بار بار کے لیے تاکہ ہم بھی خدا سے بار بار کے رہ سکیں. میرا اور آپ کا شافی بڑا خوبصورت ہے, وہ بڑا ہی پیار کرنے والا. اسی متی کی انجیل کو اگر آپ نیچے 7 آپ کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. آپ مانگ کر دیکھیں, آپ کہہ کر دیکھیں, خدا آپ کے لیے دروازے کھول دے گا, خدا آسمان کے دریچ کھول دے گا. یاد رکھیں, دنیا کا بینک بیلنس, دنیا کے گھر کے جو اندر دراز ہے وہ خالی ہو سکتی ہے, آپ کے پرس خالی ہو سکتے ہیں, میرے منجی کے یسوع کے خدا کے آسمان کے خزانے کبھی خالی ہو نہیں سکتے. آپ وہاں سے جتنا مرضی لے لیں, آپ جتنا مرضی وہاں سے مانگ لیں, آپ کو ملے گا. یہ اس کی صفت ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. ہم کہتے اس میں دیکھا نا کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے, لیکن اس نے یہاں پر قانون بھی باندھ دیا, مانگو تو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. تسی باہر کھڑے رہو, جنہوں جی کے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے نہیں, اندر والا کھولے گا کہ نہیں, کہ کھول دے گا. اس سے کیا خبر کیا باہر کھڑے ہیں, اس سے کیا علم کیا باہر کھڑے ہیں. اس لیے اندر انٹری کرنے کے لیے آپ کو دروازے کے اوپر دستخط دینا پڑے گا, دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا. میری بیٹی, میرے بیٹے, خدا کے خدا, خدا کی کلیسیا, ہمارا یسوع ہم سے پیار کرتا ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, اور اس کی محبت یہی ہے, بڑی گواہی یہی ہے کہ ہم زندہ, ہم اس زمین پر ہم آپ خدا کے حضور میں کھڑے ہیں, ہم خدا کی حضور میں بیٹھ کر دعائیں اور بنتے اس کے حضور میں خیالات کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں بلس کر رہا ہے, برکت دے رہا ہے. خدا نے طرح بطرح سے ہمیں برکت دی ہے اور وہ ہمیں استعمال کرتا ہے. اس لیے بلیس بڑے بڑے پلان بناتا ہے, بلیس بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے, لیکن ہم نے بلیس کو ناکام کرنا ہے. آپ کو علم نہیں ہے, آپ سوتے ہیں تو بلیس آپ کے لیے کتنے پلان بناتا ہے. کبھی آپ کو اس بات کا علم ہے, خبر ہے, آپ سوئے ہوتے ہیں, کلام مقدس میں لکھا ہے تم سو رہے ہوتے ہو تو وہ جاگ رہا ہوتا ہے. تیرا رکھ کھانا کبھی ہم تیرے رابوں میں نیند بھی نہ. ہم سو جاتے ہیں, وہ جاگ کر ہماری نگہبانی کرتا ہے, ہماری حفاظت کرتا ہے, ہماری شکل کی, ہمارے ارد گرد فضا کی, ہر طرح سے وہ ہماری مدد فرماتا ہے. بلیس تو جانتا ہے آپ سوئے تو چاہتے ہیں نیچے گرا دیں. بلیس تو بڑے پلان بناتا ہے اور وہ کسی نہ کسی جگہ سے ہمیں جو نقصان ہوتا ہے, لیکن خدا ہماری سپورٹ کرتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں, گڈی تباہ ہو جاتی لیکن بندہ سے اسلامت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے خدا کی امید کے وقت گزارا ہو.
खुदा के हजूर में वो रहा होगा। बहुत सारे ऐसे हादसे हमने देखे हैं, लेकिन होता क्योंकि खुदा उनका मददगार होता है, खुदा उनका निगहबान होता है। तो खुदावन मेरा खूबसूरत खुदा मुझे और आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे। तो कलाम मुकद्दस यही है कि कलाम फरमाता है किसी की यादगोई न करो, ताकि आपकी भी यादगोई न की जाए। आप और फिर ये सच्चे मोती जो है, कलाम जो है, किसी ऐसे गलत बंदे के आगे ना, अक्सर हम कलाम सुनाते हैं, उन्हें क्या पता, उन्हें कलाम की क्या खबर, उन्हें कलाम का क्या इल्म, इसलिए वो जब इस कलाम को अपने पाँव के नीचे रख देंगे तो आपके खुदा की तो हमारा खुदा तो जिंदा है, उसकी कब्र तो आज भी खाली है, तमाम कब्रें बड़ी है, लेकिन मेरी यीशु की कब्र आज भी वो जिंदा आसमान पर गया। और फिर लिखा कि वो फिर जल्द आने वाला। कितनों का ईमान के यीशु आने वाला? हालेलुया। हर आँख उसे देखेगी, हर नजर उसे देखेगी। जब वो बादलों के रथ पर बैठ कर जमीन पर आएगा, हर बच्चर, हर शख्स, हर नजर उसे देखेगी। और वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि वो कलाम पूरा हो रहा है। क्यों जी, कलाम पूरा हो रहा है कि नहीं? कौमा ते कौमा चढ़ाई करनी है। हाँ जी, जंगा लगियां ने, भुचाल आ रहे ने, सलाब आ रहे हैं, हर चीज इस कलाम की पूरी हो रही है। तो फिर ये कलाम कैसे झूठा? हाँ जी, ये कलाम सच्चा कलाम है, ये जिंदा कलाम है। इस कलाम ने बथेरों की जिंदगियों को बदल दिया है। जो आपके इस कलाम में लिखी है वो पूरी हो रही है, और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। जल्जले भी आ रहे हैं, कार भी पड़ रहे हैं, मुश्किलातें भी आ रही है, कौम पर कौम गिराई भी कर रही है। वो काम शुरू हो गया है और वक्त का तीर है। हर एक चीज का खात्मा जल्द होने वाला। पतरस बयान कर रहा था, पतरस कह रहा था हर चीज का खात्मा जल्द होने वाला। होशियार रहो और दुआ करते रहो, ताकि बलीस आपके ऊपर टाइट ना करे और अगले की आग का तिनका देखकर उस पर हंसे मत, बल्कि अपनी आग का शक्ति निकालना। पहले हमने अपने आप को खुदा के पेश करना है, फिर हमने दूसरे को कहना है। अगर अंधा किसी को राह दिखा सकता तो फिर जो आंखों वाला उसकी तो जरूरत नहीं है। क्यों जी? कोई अंधा किसी को किनारे पर लगा सकता है, आंखों वाला ही लगा सकता है। कोई ऐसा बंदा किसी को ठीक नहीं कर सकता, बल्कि तबीब और डॉक्टर ही आपको ठीक कर सकता है। तो मेरा और आपका शाफी सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो सबसे बड़ा तबीब है, वो सबसे बड़ा हकीम है, जो दिलों और गुर्दों को जानता है, हमारे ख्यालों, हमारे सोचों को जानता है। जी, तेले में कहाँ पर क्या चीज है, वो तो ये भी जानता है कि मछली के अंदर सिक्का है। वो तो उसकी बात को भी जानता, उसने कहा देख मैं तेरे घर आया, तूने ना मेरे पाँव धोए, ना कीमत तो लगाया, ना सकाए। मैं जब से तेरे घर में हूँ दावत तूने किया, लेकिन पाँव मेरे इसने नहीं छुए हैं। तू कह रहा तू जानता कि ये औरत कैसी है, तो तुमसे अपने जिस्म को हाथ लगाने। वो तो आया ही गुनाहगार के लिए था, वो तंदुरुस्ती के लिए नहीं आया था, बीमार के लिए नहीं आया था, वो गुनहगारों को बचाने के लिए। उसे इल्म था कि ये औरत कैसी है, कहाँ से तलक रखती है, ये औरत कौन सा मकाम रखती है, उसे इल्म। जब उसने वो जी में सोच रहा तो यीशु मसीह ने जब उसको बात ये बताई तो वह हैरान हो गया। तो कोई गैर कलम नहीं जानता मेरे मसीहा के सिवा, कोई गैर कलम जानता है तो यीशु। दिलों की बातों को भी समझता है, आपके ख्यालों को जानता है तो वो यीशु है। तो मेरा खुदावंद इस कलाम मुकद्दस से मुझे और आप सबको ब्लेस करें और बरकत दें। आमीन।